صفحہ نمبر ہے جی 144 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 1401۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجہا۔ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی گوشت خراب ہو کر نہ سڑتا، اور اگر حضرت حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے گوشت خراب نہیں ہوتا تھا۔ گوشت میں خراب ہونے کا جو طریقہ کار ایک ہے وہ پہلے بھی موجود تھا، لیکن بنی اسرائیل نے جو کام کیا تھا اس کے بعد اس کا ظہور ہوا، مطلب ذخیرہ اندوزی کرنی شروع کر دی۔ تو جب بھی کوئی چیز سٹور کی جاتی ہے، ذخیرہ کی جاتی ہے گوشت کے طور پر یا کوئی اس طرح کی چیزیں، ایک وقت گزرنے کے بعد وہ گل سڑ جاتی ہے، تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے بعد میں یہ کام ہونا شروع ہوا۔ پہلے لوگوں کو ملتا تھا، کھا لیتے تھے، لیکن انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر حوا نہ ہوتی تو عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ خیانت کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بات کا مشورہ دینا جو خاوند کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ عورت کی سرشت میں داخل ہونے کی وجہ سے حوا کی تمام بیٹیوں میں موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنانا تھا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اب یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم اور آدم کی ذریت سب سے غلطی ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، جس طرح ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اسی طرح ہر انسان سے غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ غلطی ہو جانے کے بعد اپنی غلطی پر اڑ جانا، تکبر کا مظاہرہ کرنا، یہ شیطان کی نشانی ہے، اور غلطی کر کے معافی مانگ لینا یہ انبیاء کا شیوہ ہے۔ مسلمان غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لیتا ہے، وہ اس پہ اڑا نہیں رہتا، جبکہ شیطان صفت انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد اس بات پہ اڑ جاتا ہے، جس طرح شیطان نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ یقول لاہون اہل النار عذابا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک جہنمی سے فرمائے گا جو اہل جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا، لو ان لک ما فی الارض من شیء کنت تفتدی بہ، اگر تجھے دنیا کی تمام چیزیں مل جائیں تو کیا اس عذاب کے عوض انہیں فدیہ میں دے دے گا؟ اگر تجھے دنیا کے ساری چیزیں دے دی جائیں اور تجھے آپشن دے دیا جائے کہ یہ تو دنیا لینا چاہتا ہے یا یہ دنیا فدیہ دے کے اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتا ہے، قال نعم، وہ کہے گا ہاں میں یہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں، اس عذاب سے مجھے نجات مل جائے۔ قال فقد سألتک ما هو اهون من هذا وانت في صلب آدم، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو اس سے بھی کم چیز تجھ سے مانگی تھی جو جب تم آدم کی پشت میں تھا، کیا تھا؟ اللہ تشرک بی فابیت الا شرکا، تجھے میں نے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو شرک سے باز نہ آیا۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ اعراف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارا ایک وعدہ یاد کروایا ہے کہ جب تم عالم ارواح میں تھے نا، جب اللہ نے ساری دنیا کی قیامت تک آنے والی روحوں کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب دنیا کے اندر آنے کے بعد کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی مجھے تو وہ وعدہ یاد ہی نہیں ہے، مجھے وہ وعدہ یاد نہیں، آپ کو یاد ہے؟ مجھے بھی یاد نہیں، کیوں جی؟
آپ میں سے کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے وعدہ دیا تھا اللہ سے؟ مجھے تو یاد نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم سے وعدہ لیا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں ہی سمجھیے، جب انسان چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، یہ جب بڑا ہوتا ہے، اس کے کان میں ماں باپ کی آواز کون ڈالتا ہے؟ ہم لوگ اس کو یاد کرواتے ہیں نا کہ یہ تیرے ماں باپ ہیں۔ جب 2-3 سال کا وہ ہو جاتا ہے، اس کے کان میں ہم آواز ڈالتے ہیں یہ تیرے ماں باپ ہیں، اور پوری زندگی انہیں کو اپنا ماں باپ سمجھتا ہے۔ ایسا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے بار بار کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے تھے، یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تو پوری دنیا فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، میں نے تو اس سے بھی آسان چیز تو اس سے مانگی تھی کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا جی امت محمدیہ تو شرک کر ہی نہیں سکتی۔ بعض ہمارے مہربان یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی امت شرک نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ اللہ پر ایمان لانے والے اکثر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ پھر اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ یہ آیت مومنوں کے لیے نازل ہوئی۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ کل ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختصاص ہے، جو اس کا اختیار ہے، وہ اٹھا کے اس کی مخلوق کو دے دینا، یہ شرک ہے۔ اولاد دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام، اس کا اختیار، بادلوں سے پانی برسانا یہ اس کا اختیار ہے، اور ہوا چلانا، رزق فراہم کرنا، یہ ساری چیزیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اب اس کو اٹھا کے اس کی مخلوق کے اندر منتقل کر دینا کہ فلاں بھی یہ کام کر سکتا ہے، فلاں بھی بارش برسا سکتا ہے، فلاں بھی بیٹے دے سکتا ہے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک پیدا کرنے والا اور ایک وہ ہے جو پیدا کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یونس کے اندر فرماتے ہیں قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ان سے ذرا پوچھئے اے نبی، ان سے پوچھئے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان کے اندر یہ کوالٹی اور صلاحیت اور قابلیت اور ابیلٹی ہے کہ تو مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے؟ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ قُلْ، ذرا ان سے پوچھی تو تھی، هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جن شرکا کو تم پکارتے ہو کیا ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی کو سیدھے راستے کی ہدایت دے سکیں؟ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، کیا ایک وہ ذات جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتی اور ایک وہ ہے جو خود ہدایت کا محتاج ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حج کے آخر میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان ہونے لگی، فاستمعوا لها، ذرا کان قریب کر کے اچھی طرح کان کی کھڑکیاں کھول کے سننا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نا، وہ سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی اس کھانے میں سے ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے تو وہ ذرہ بھی واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو مانگنے والا ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الفاظ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ لہذا ایک حدیث قدسی ہے، آپ کو پہلے بھی میں نے سنائی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو زمین و آسمان کے برابر میرے پاس گناہ بھر کے لے آ، اور اس میں ایک ذرہ برابر شرک نہ ہوا، میں رب رحمان سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔
بس میرے ساتھ شرک نہ کر، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کرنا، یہ جانوروں کو چھوڑ دینا، یہ ان کے لیے ہیں جی، یہ فلاں کے لیے ہیں جی، بالوں کی لٹ چھوڑ دینا، یہ فلاں پیر کے لیے چھوڑی ہوئی ہے، یہ سارا شرک ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک کی معافی نہیں، شرک کی معافی نہیں۔ لہذا یہاں پہ بھی یہی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میں نے تو تجھ سے چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، تو نہ کرتا تو آج تو میرے عذاب میں نہ پھنستا، آج ایک دنیا کیا ایسی 10 دنیا بھی تو فدیے میں دے دے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہ اس بندے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے جو سب سے ہلکے عذاب میں گرفتار ہوگا، جو بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما، جو شخص ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کا کچھ وبال حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل ناحق کی رسم ڈالی۔ یہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے نا، 2 بیٹوں کا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ اب جس گناہ کو جو بندہ جاری کرتا ہے، اگر لوگ مسلسل اور چلتے رہیں وہ گناہ کرتے رہیں تو اس گناہ کا وبال سب سے پہلے اس شخص تک منتقل ہوتا رہے گا جس نے اس کا آغاز کیا تھا، جس نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اگلی حدیث ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے زمین میں ان کے اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ عن زینب ابنت جحش رضی اللہ عنہ، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور فرمانے لگے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه، فرمانے لگے عرب کی خرابی اس آفت سے ہونے والی ہے جو بالکل قریب ہے، آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے سوراخ بنا کر اس کی مقدار بتائی، فرمایا اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ قالت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت جحش کہتی ہیں فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی میں ہلاک ہو جائیں گے؟ قال نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب برائی زیادہ پھیل جائے گی پھر نیک لوگ بھی رگڑے جائیں گے۔ ہاں یبعث علی نیتہم، ہاں قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا پھر ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پہ یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے، یہ ایسی قوم ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے مفسدون فی الارض، یہ زمین کے اندر خرابی پیدا کرنے والی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے درمیان ایک دیوار بنائی تھی، لوہے کی دیواریں لے لے کے نا اس میں تانبا پگھلا پگھلا کے ڈالا ہوا ہے، سورہ کہف کے اندر اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ روزانہ دیوار کو چھیدتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل دوبارہ ہم اس کی طرف آئیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے، اگلے دن وہ دیوار دوبارہ اسی طرح بن جاتی ہے۔ قیامت کے نزدیک وہ دیوار تھوڑی سی رہ جائے گی اور اگلے دن اس دیوار کو توڑ کے وہ باہر آ جائے گی۔ یاجوج اور ماجوج ہے ہی فسادی قوم، فسادی قوم، اور اندازہ کیجئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کے پہاڑی کی اوڑ میں چھپ جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہاں سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں پھر پھوڑے نکالے گا، ان پھوڑوں کے ذریعے وہ مر جائیں گے اور پھر جب آسمان سے اللہ تعالیٰ کو بارش نازل کرے گا جس سے یہ بالکل زمین صاف ہو جائے گی، لیکن ایک دم یہ فساد کرے۔ اور یہ دجال کے بعد جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں نا ان میں سے یاجوج اور ماجوج کا آنا ہے۔ باہر کیا بات چل رہی ہے، انشاءاللہ کل کے مجلس میں بقیہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔